بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے گھر آتے بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ عشاء کی اذان بازار میں ہی ہونے لگی تھی۔ جاتے ہوئے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کیونکہ میرے گھر سے بازار کا راستہ ایک کافی سنسان سڑک سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ میں اکثر اس سڑک سے گزرتا، میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ جاتے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا۔ یہ سب سے زیادہ سنسان سڑک تھی، یہاں سے دن کے وقت بھی گزرتے خوف آتا تھا، یہ تو پھر عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں گھر جانے لگا۔ جب میں اس سنسان سڑک پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تیز قدموں سے ٹھیلے کو دھکا لگاتا ہوا گھر کی جانب چلتا رہا کہ اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ آندھی کے اندر طرح طرح کی سسکیاں اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو کہ میرا دل دہلا رہی تھی۔ میں گھبراہٹ کے مارے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے یہاں پر کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، پر میں بغیر پیچھے دیکھے آگے دیکھتا تیز قدموں سے چلتا رہا۔ اکثر جب مجھے رات ہو جاتی تو نہ جانے سنسان سڑک پر ایسا کیا تھا کہ میں گھر پہنچتے پہنچتے شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی کہ تم عشاء سے پہلے گھر واپس آ جایا کرو، سنسان راستے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس سنسان راستے کے بارے میں بچپن سے ہی میں نے کچھ باتیں سن رکھی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس راستے پر اکثر ایک عورت چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے اور یہاں پر طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن یہ سب تو بچپن کی کہانیاں تھیں۔ اب تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا ایسی کوئی بات سنے ہوئے۔ ان افواہوں کی وجہ سے اماں ابا مجھے اکثر اس راستے سے آنے سے منع کرتے، لیکن یہ راستہ میرے گھر کے لیے شارٹ کٹ تھا۔ میں دن بھر کی تھکان سے چور ہو جاتا تو پھر ہمت نہیں ہوتی تھی لمبے راستے سے گھر جانے کی، اس لیے میں اکثر اس شارٹ کٹ راستے کا استعمال کرتا، مگر اماں پھر بھی مجھے سنسان راستے سے گھر آنے پر منع کرتی۔ میں اماں کی نہیں سنتا تھا کیونکہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد بھی عشاء کے بعد تک چند پیسے ہی اکٹھے کر پاتا، جس سے گھر کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی سوچ کر میں رات گئے تک اپنا ٹھیلا لیے بازار میں کھڑا رہتا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں نے کچھ زیادہ کمائی نہیں کی تھی۔ آج بھی میرے چہرے پر سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں شہر کے مشہور بازار میں اپنا چائے والا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا اور گاہک کے آنے کا منتظر تھا، لیکن اب تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ شاید گرمی کی وجہ سے لوگوں میں چائے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی، لیکن میرے پاس چائے کی صلاحیت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ میری عمر بھی کم تھی اور گھر کی ذمہ داریوں نے مجھے ایسے ادموا کر رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اور کوئی ہنر بھی نہیں تھا، بازار میں مجھے کوئی اور نوکری دیتا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا چائے کا سٹال لگانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے یہ کام شروع کیا تھا۔ گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے شام گہری ہوتی چلی گئی۔ اب تو عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی۔ میں مایوسی کے ساتھ اپنا ٹھیلا سمیٹنے لگا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا کہ اتنے میں نے 2 لڑکیاں اپنی طرف آتی دیکھیں۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے چائے مانگی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگا تو تھوڑی دیر بعد ہی موسم نے اپنا رنگ بدل لیا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور بادلوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں بہت گھبرا گیا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تو چھتری کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اگر بارش شروع ہو جاتی تو میرے لیے ٹھیلا سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ لڑکیاں جتنی دیر چائے پیتی رہیں، موسم ایسے ہی بدلتا رہا۔ ان لڑکیوں کو میری چائے بہت پسند آئی تھی۔ وہ مجھے میری چائے کے پیسوں سے زیادہ اجرت دے کر چلی گئیں۔ میں حیران کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنا ٹھیلا سمیٹا اور گھر جانے کی تیاری کی۔ سارے راستے میں ان لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ویسے تو وہ دونوں لڑکیاں ہی خوبصورت تھیں، لیکن دونوں میں سے ایک بے حد حسین تھی۔ اس کے چہرے کی موٹی موٹی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو اور اجاگر کر رہی تھیں۔ اس کے لمبے ملائم ریشمی بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں، اور میرے لیے اس لڑکی کا چہرہ کسی سکون سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کو چہرے کو دیکھ کر عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مثال آپ تھی۔ میں سارے راستے یہی سوچتا آیا کہ کوئی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو نظر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مانو ایسا لگتا تھا کہ کوئی چاند میرے سامنے اتر آیا ہو۔ وہ اپنے لمبے گھنے ریشمی بالوں سے لہراتی بل کھاتی ہوئی میرے ٹھیلے کے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔
میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں گھر آ گیا۔ اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مایوسی کے ساتھ میں نے اماں کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ آج اتنا ہی جمع کر سکا ہوں۔ اماں نے بھی مایوسی کے ساتھ مجھ سے پیسے پکڑے اور سوچنے لگی۔ میں اپنے ٹھیلے کا سامان اندر لانے میں مصروف ہو گیا۔ میں سامان لے کر اندر آ رہا تھا۔ جب سارا سامان اٹھا لیا تو مجھے ٹھیلے سے ایک ایسی چیز ملی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، اور جیسے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ابا ایک کارخانے میں کام کرتے تھے۔ اماں گھر میں چھوٹا موٹا کام کر کے گھر چلانے میں ابا کا ساتھ دیتی تھی۔ میری 5 بہنیں تھیں اور میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں ابا نے 5 بیٹیوں کے بعد بہت منتوں مرادوں سے اللہ سے مجھے مانگا تھا۔ کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اس لیے سب کا ہی لاڈلا تھا۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا۔ اس کے باوجود بھی ابا نے کوشش کر کے مجھے 5 جماعتیں پاس کروا دی تھی۔ بہنیں بھی اماں کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھیں اور 4 پیسے کما لیتی تھیں۔ گھر کی غربت میں شروع سے ہی دیکھتا آ رہا تھا۔ ایک کمانے والا تھا اور ہم سب کھانے والے۔ پھر ایک دن اچانک ابا، جو کہ اکیلے کمانے والے تھے، کارخانے سے جب گھر آئے تو کافی زیادہ بخار میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ابا کے کچھ ٹیسٹ کروائے، جن سے معلوم ہوا کہ ابا کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں واحد ابا ہی تھے جن کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ اب انہوں نے بھی بستر پکڑ لیا تھا۔ ابا کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو گھر لے جائیں، جتنی ہو سکتی ہے ان کی خدمت کریں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ بات ہم نے اماں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اماں اس صدمے کو کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ پھر ایک دن اچانک ابا ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹروں کی کہی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ابا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہے اور وہ بھی چارپائی پر ہی گزارا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ہم سب اس پریشانی میں تھے کہ اب گھر کیسے چلے گا۔ گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ ہمارا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ اماں یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ 5 بیٹیوں کا بوجھ اماں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی اس حالت کو دیکھ کر ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہتا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ابا کی یاد آ رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میرا دل گھر کے حالات کو دیکھ کر بہت پریشان رہتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی۔ میں سارا دن اسی سوچ میں اداس بیٹھا گزار دیتا اور اپنے رب سے دعا کرتا کہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ان کا سہارا بن سکوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اچھے وقتوں میں باجی نے اپنی سہیلی کی اماں سے سلائی سیکھی تھی۔ آج وہی ہنر کام آنے والا تھا۔ باجی نے اپنی سلائی مشین نکالی، اسے اچھے سے صاف کیا۔ سلائی مشین کو تیل دے کر باجی نے ساری صفائی ستھرائی کر کے اس کو سلائی کے لیے تیار کر لیا اور اماں کے ذمے یہ کام لگایا کہ اماں گلی محلے کی عورتوں تک سلائی کا پیغام پہنچائیں۔ اماں نے ایسا ہی کیا۔ اماں نے ارد گرد کی سب بڑی بڑی کوٹھیوں میں جا کر باجی کی سلائی کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو لوگ سلائی کروانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ باجی کی سلائی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اماں نے اس بات پر سب کو منایا کہ آپ لوگ ایک ایک سوٹ سلوا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آیا تو آگے اور آرڈر دینا، نہیں تو مت سلائی کروانا، اور پیسے بھی پہلے سوٹ کی سلائی کے مت دینا، اگر پسند آئے گا تو پیسے دے دینا۔ ایسے کہنے سے بھی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تھا کہ ہم اپنا اتنا مہنگا سوٹ سلوا لیں اور اگر صحیح نہ سلے تو ہمارے پیسے بھی ضائع جائیں گے اور سوٹ بھی خراب ہوگا۔ اس خوف سے کوئی بھی سلائی کروانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنے میں اماں کی جاننے والی ایک بیگم صاحبہ جو سامنے کوٹھی میں رہتی تھیں، وہ کبھی کبھی اماں کو بلوا کے گھر کا کوئی کام کروا لیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک سوٹ نکال کر دیا اور سب عورتوں سے کہا کہ میں ایک سوٹ سلوا کر دیکھتی ہوں، اگر یہ سوٹ ٹھیک سل گیا تو آپ لوگ سب وعدہ کریں کہ آپ لوگ سلائی کومل سے ہی کروائیں گی۔ سب عورتیں آسانی سے مان گئیں۔ بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اماں سوٹ گھر لے آئیں۔ باجی نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ کر کے بیگم صاحبہ کا سوٹ سلائی کرنا شروع کیا۔ 2 دن میں باجی نے ایک سوٹ سلائی کر لیا اور ہو بہو ویسا ہی سلائی ہوا جیسا کہ بیگم صاحبہ کی خواہش تھی۔
اگلے ہی دن اماں سوٹ دینے کے لیے کوٹھی گئیں تو بیگم صاحبہ نے جیسے ہی سوٹ کھول کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں سلائی بہت زیادہ پسند آئی۔ انہوں نے اسی وقت ہی اماں کو اپنے 5 سوٹ اور دے دیے اور کہا کہ پہلے مجھے یہ سوٹ سی کر دے، باقی لوگوں کے بعد میں سلائی کریں۔ اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اماں بیگم صاحبہ کے 5 سوٹ لے کر گھر آ گئیں۔ باجی بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ باجی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ باجی نے جلدی سے اس ایک سوٹ کے آئے ہوئے پیسوں میں سے کچھ ٹافیاں منگوائیں اور بچوں میں بانٹ دیں تاکہ کمائی میں برکت ڈلتی رہے۔ ایسے اماں اور باجی نے مل کر گھر کی بھاگ دوڑ کو دھکا لگانا شروع کیا۔ ان پیسوں سے اخراجات تو پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ گئے تھے۔ اگر باجی یہ کام نہ کرتی تو ہمیں سوائے بھیک مانگنے کے اور کچھ کرنے کو نہ ملتا۔ اب میں کچھ مطمئن ہو گیا تھا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہ صحیح، لیکن کچھ تو پیسہ گھر آ رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں بھی تسلی میں آ گیا، لیکن میری سوچیں اپنے کام کو لے کر وہیں پر اٹکی ہوئی تھیں۔ باجی ساری رات سلائی کرتی اور میں باجی کو ساری رات چائے بنا کر وقفے وقفے سے دیتا۔ میرے ہاتھ کی چائے میرے گھر والوں کو سب کو بہت پسند تھی۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن محلے سے کچھ عورتیں آئیں۔ اماں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی چائے بنا کر ان کے آگے پیش کی تو سب عورتوں نے میری تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ سب کہنے لگیں کہ احمد، تم چائے کتنی اچھی بناتے ہو، تو کیوں نہ تم چائے کا ٹھیلا ہی لگا لو، تمہاری تو چائے بھی بہت بکے گی، تم چائے گلی میں ہی لگانی شروع کر دو، ہم سب تم سے ہی چائے منگوایا کریں گے۔ ان کی بات میرے دماغ میں اتر گئی۔ وہ تو چائے پی کر چلی گئیں۔ میں کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ بات تو محلے کی عورتیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کیوں نہ میں چائے کا ٹھیلا ہی لگا لوں، چلو کچھ نہ صحیح تو گھر میں اماں اور باجی کا ہاتھ تو بٹا سکوں گا نا۔ میں نے باجی سے یہی بات کی۔ میں نے باجی سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے کر کے ایک ٹھیلا اور کچھ سامان لے دیں تاکہ میں اپنی چائے کی دکان چلا سکوں۔ پہلے تو باجی نے مجھے منع کیا کہ تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم ان جھنجھٹوں میں پڑ رہے ہو، تمہاری ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تم بس کھیلو کودو، اس سے زیادہ تمہیں گھر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جیتے جی میں تمہیں کسی بھی محنت مشقت میں پڑنے نہیں دوں گی، ساری زندگی آگے کام ہی کرنا ہے، ایسی کون سی آفت آ گئی ہے۔ مجھے باجی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ میرے اندر تو کام کرنے کا جنون پیدا ہو چکا تھا۔ میں دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہتا اور ہر وقت باجی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا۔ ایک دن اماں نے بھی باجی سے کہا کہ کہہ تو احمد ٹھیک ہی رہا ہے، دیکھو گھر بیٹھ کر بھی ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے، بیمار پڑنے لگا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے مصروف کر دیں تاکہ اس کا ذہن کسی کام میں مصروف ہو جائے۔ الٹے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ یہ چائے کا ٹھیلا ہی لگا لے، چلو ایک تو یہ کام میں مصروف ہو جائے گا اور یاری دوستی کم نبھائے گا، اور دوسرا 4 پیسے بھی گھر آنا شروع ہو جائیں گے۔ باجی نے اماں کی بات پر غور کرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے 1-2 ماہ کا وقت دے دو، میں تمہیں چائے کے مطابق سارا سامان اور ٹھیلا خرید دوں گی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میں اماں اور باجی کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں، میں بھی اس قابل بن سکتا ہوں کہ 4 پیسے لا کر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دوں۔ یہی سوچ مجھے ہر وقت اداسی میں ڈالے رکھتی تھی۔ ایک دن باجی نے مجھے بازار نلکی لینے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اماں نے مجھے اپنے گھر سے نکلتی ہوئی سنسان سڑک پر جانے سے روکا اور کہا کہ نلکی لینے لمبے راستے سے جانا اور واپس بھی اسی راستے سے آنا۔ بازار گھر سے کافی دور تھا اور مجھے پیدل جانا تھا۔ میں چلا تو لمبے راستے سے گیا، لیکن چھوٹا تھا اس لیے تھک گیا۔ ٹانگوں میں درد شروع ہونے کے باعث میں نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں ان سنسان راستے پر پڑا تو مجھے کچھ عجیب سی حرکتیں ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس سنسان سڑک کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہم نے سن رکھی تھی۔ میں ڈرے بغیر نلکی لے کر جلدی گھر پہنچ گیا، اور جب میں گھر پہنچا تو میں شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم شارٹ کٹ راستے سے گھر واپس آئے ہو؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے اماں کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اماں مجھے ڈانٹیں گی، مگر اماں کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میرے بخار کی وجہ سے سب بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اماں پاس ہی ڈسپینسری سے جا کر میرے لیے دوائی لے کر آئی، اور مجھے دوائی کھلانے کے بعد اماں نے سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد سنسان سڑک پر مت جانا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ٹھیک ہے بولا۔ باجی کا کام دن رات پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جتنا کام باجی کا زیادہ ہوگا میرا ٹھیلا اتنی ہی آسانی سے بن جائے گا۔ 2 ماہ ہونے کو تھے۔ میں اب اس انتظار میں تھا۔ میں روز باجی سے کہتا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے چائے کی دکان کھول کر دیں گی، تو اب مجھے ٹھیلا بنا کر دیں۔ باجی کہتی مجھے سب یاد ہے، میں بھولی نہیں اپنا وعدہ، جیسے ہی پیسے مکمل ہوتے ہیں میں تمہیں سب سامان لا دوں گی۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے تھوڑا سا سامان لے کر گھر کے دروازے کے آگے ہی چائے کا چھوٹا سا ٹیبل لگا لیا۔ میری چائے کا پورا محلہ دیوانہ تھا۔ سب لوگ مجھ سے چائے لیتے، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، ہر کسی کو چائے کی طلب ہوتی تھی۔ میں نے چھوٹی سی جگہ سے ہی 4 پیسے کمانا شروع کر دیے۔ باجی نے جب میرا کام اور محنت دیکھی تو باجی کے دل میں اور جوش اور جذبہ آیا کہ وہ مجھے ایک ٹھیلا بنوا کر ہی دیں گی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن میرے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ گھر کی چائے بنا بنا کر میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو چکا تھا۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو باجی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اٹھ کر باہر آؤ اور دیکھو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا باہر گیا تو دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ باجی نے میرے لیے ایک ٹھیلے کا انتظام کر رکھا تھا اور ساتھ ہی اس پر چائے کے مطابق سارا سامان سیٹ کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے باجی کو بھاگ کر گلے لگایا اور ان کا منہ چوم کر شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ محنت کر کے حلال روزی ہی کماؤں گا۔ باجی میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر لیں اور مجھے ساتھ لگا کر کہنے لگیں، تمہاری ابھی عمر نہیں ہے احمد ان محنت مزدوریوں کی، لیکن یہ صرف تمہاری اور اماں کی ضد کی وجہ سے لائی ہوں۔ اگر میری بات ہوتی تو میں ابھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ تم کوئی بھی محنت مشقت والا کام کرو۔ میں نے باجی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، باجی سردیوں کے دن ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ چھوٹے سے ٹیبل پر میری چائے کیسے بکتی تھی، اب یہ ٹھیلا ہے تو دیکھنا میری چائے ہاتھوں ہاتھ کیسے بکے گی۔ میں نے خوشی خوشی بسم اللہ پڑھ کر ٹھیلا باہر نکالا اور گلی کے کونے پر جا کر چائے بنا کر بیچنے لگا۔ میری چائے بہت بکتی تھی۔ رات گئے تک میں گلی کے کونے پر کھڑا رہتا۔ اماں آ کر کافی دفعہ مجھے چیک کر جاتی اور مجھے کسی چیز کی اگر سمجھ نہ آتی تو بتا جاتی۔ اس کام کو چلانے میں اماں نے میری بہت مدد کی۔ دن سے رات تک میں چائے کا ٹھیلا لگائے باہر کھڑا رہتا اور بہت اچھی کمائی کر کے رات کو گھر کے اندر آ جاتا۔ میرا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں تھا، گھر کے سامنے ہی ٹھیلا لگاتا تھا۔ کھانا وانا کھانے کے لیے کسی دوست یار کو ٹھیلے پر بٹھا کر میں گھر کے اندر بھی آ جاتا اور کھانا کھا لیتا، اور رات کو ہلکا سا دھکیل کر ٹھیلے کو گھر کے اندر کر لیتا، کیونکہ ٹھیلا بالکل گھر کے سامنے ہی تو لگایا ہوتا تھا۔ آج میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کی ہتھیلی پر رکھی۔ اماں کی خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے سب بہنوں کو 50-50 روپے انعام میں دیے۔ سب بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ سب نے مجھے بہت پیار کیا کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ابھی سے بہنوں کے بارے میں اتنا حساس ہے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اب گھر میں کمانے والے ہم 2 لوگ تھے، ایک باجی اور دوسرا میں۔ پھر نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ باجی کی ایک رات اچانک طبیعت خراب ہونے پر ہاسپٹل لے جایا گیا تو باجی کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ باجی کے پیٹ میں ہرنیا ہے، جس کی وجہ سے باجی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے ہرنیا بن گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہرنیا بننے کی وجہ ہی زیادہ ٹائم بیٹھ کر سلائی کرنا بتائی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ نہیں کس کی نظر ہمارے گھر کو کھائے جا رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے تو میں اپنے پاؤں پر ابھی اچھی طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ باجی کا مسئلہ بن گیا۔ ہم پھر اسی جگہ پر آ کھڑے ہوئے جس جگہ پر ابا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باجی کو مشین پر بیٹھنے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو اب آپ سلائی کا کام نہیں کریں گی، کیونکہ جب بھی آپ سلائی کا کام کریں گی یہ ہرنیا گولا سا بن کر آپ کو ایسے ہی تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ باجی بے حد رو رہی تھی۔ میں نے باجی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی یا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا ایک نہ ایک دن میں سارا گھر خوب اچھے سے سنبھال لوں گا۔ ہم کم کھا لیں گے، کم میں گزارا کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے معصوم منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں باجی کا دل اور زیادہ دکھا رہی تھی۔ باجی مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگیں،
ہائے میں صدقے جاؤں میری ننھی سی جان، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن تھے، ہم لوگوں نے تمہیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے باجی کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا بہنیں بھی کبھی بھائیوں کے لیے مصیبت ہوئی ہیں؟ آپ تو میری جان ہیں، میری زندگی ہیں، میرے جینے کا واحد مقصد آپ سب لوگ ہیں، پھر کیوں ایسا سوچتی ہیں؟ پہلے آپ کماتی تھیں اور گھر چلاتی تھیں، اب میں کما کر گھر چلاؤں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا، ٹھنڈ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی چائے کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں شہر کے مشہور بازار میں اپنا ٹھیلا لے جاؤں، لیکن میرے محلے والے ہی مجھے یہاں سے ٹھیلا ہلانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور بہت زیادہ دھند پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو چائے کی طلب ہوتی تھی اور گیس بھی وقتاً فوقتاً آتی جاتی تھی، اس لیے میری چائے سب کے لیے ایک دوا کا کام کرتی تھی۔ بہت سے محلے کے لوگ ایسے تھے جو 3 ٹائم چائے نہیں پیتے تھے تو ان کے سر کا درد شروع ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے مجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ میری اچھی خاصی کمائی یہیں پر ہو رہی تھی، مجھے باہر جانے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جب گھر کے پاس ہی اچھی کمائی ہو جاتی تھی تو پھر دور جا کر ٹانگیں دکھانے کا کیا فائدہ تھا۔ لیکن میں زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس ٹھیلے سے اپنی ذاتی دکان بناؤں، اور وہ تبھی ممکن تھا جب میری کمائی زیادہ ہوتی۔ میں نے اماں سے اور باجی سے مشورہ کر کے دن کے وقت بازار میں ٹھیلا لگانے کا سوچا اور شام سے لے کر رات تک اپنے محلے میں ٹھیلا لگانے کا سوچا۔ اماں اور باجی کو میرا یہ مشورہ بہت پسند آیا، لیکن باجی مجھے بازار بھیجنے سے ڈرتی تھی۔ میں نے باجی کو کیسے بھی کر کے منا لیا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کی ضرورت صرف پیسہ تھی۔ مکان مالک تو 1 سے 2 تاریخ نہیں ہونے دیتا تھا تو آ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ تو ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ محلے والے اس سے بہت تنگ تھے، اکثر ہماری وجہ سے محلے والے اس سے لڑتے بھی تھے، لیکن اس کی صحت پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا، اسے تو صرف کرائے سے غرض تھا۔ ایک دن میں بازار کا دورہ کر کے آیا اور وہاں پر اپنے لیے ایک جگہ پسند کی۔ میں نے شہر کے مشہور بازار میں اپنا ٹھیلا لگانے کا سوچا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، ٹھیلا لے کر دن کے وقت میں بازار کی طرف نکل پڑا۔ بازار کے بیچ میں اپنا ٹھیلا لے جا کر لگایا اور وہاں کام کرنا شروع کیا۔ اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے سے اتنی برکت ہوئی کہ ارد گرد کے سب دکان والے مجھ سے چائے پینے لگے۔ سب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند آئی۔ ہر دکان والا اب یہ چاہتا تھا کہ میرا ٹھیلا اس کی دکان کے قریب ہی ہو، لیکن میں نے چوراہے پر ٹھیلا رکھا تھا جہاں سے 4 سڑکیں ملتی تھی، تاکہ ہر ایک کے لیے میرے تک پہنچنا آسان ہوتا۔ میری بہت اچھی کمائی ہونے لگی۔ میں آج بے حد خوش تھا۔ میں نے اپنی سوچوں سے بھی زیادہ کمائی کی تھی اور اب گھر جا رہا تھا۔ لمبے راستے سے میں بہت تھک چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شارٹ کٹ لے لوں، لیکن اماں کی بتائی ہوئی باتیں اور اماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے پھر سے لمبے راستے پر ٹھیلا ڈال لیا۔ گھر پہنچنے تک میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میری ٹانگیں سوج کر اتنی موٹی ہو گئی تھیں کہ مسلسل چلنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں اب جان ہی نہیں تھی۔ میں مغرب سے پہلے گھر پہنچ گیا تھا اور تھوڑی دیر گھر آرام کرنے کے بعد میں نے محلے میں گھر کے سامنے ٹھیلا لگا لیا۔ کچھ دیر وہاں اماں کو بٹھایا اور میں گھر میں کھانا شانا کھانے آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ٹھیلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ محلے والوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سارا دن ہم تمہاری چائے کو ترس گئے ہیں، احمد تم نے اچھا نہیں کیا بازار میں ٹھیلا لگا کر۔ میں ہنستا مسکراتا اور بہت ہی ادب اور احترام سے ان سب کو یہ جواب دیتا کہ ضروریات زیادہ ہیں اور کمائی کم، یہاں پر رہ کر میرے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی۔ آپ سب تو جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہی گھر میں کمانے والا ہوں اور تو کوئی سہارا ہے نہیں۔ ایک باجی تھی، ان کی بھی آج کل طبیعت سیٹ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مجھے یہی مناسب لگا کہ میں دن میں بازار رہا کروں اور شام میں محلے میں ٹھیلا لگا لیا کروں۔ اگر پھر بھی کسی کو زیادہ طلب ہوتی ہے میری چائے کی تو میں جاتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ باہر کھڑا ہو کر جایا کروں گا، پھر جس کو ضرورت ہو وہ صبح کے ٹائم بھی مجھ سے چائے لے سکتا ہے۔ سب گاہک خوش ہو گئے۔ محلے والے تو پہلے ہی میری چائے کے دیوانے تھے، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ اب میں روز صبح آدھا گھنٹہ محلے میں کھڑا ہوتا اور اس کے بعد بازار کی طرف نکل جاتا، پھر مغرب تک میں بازار میں رہتا اور مغرب سے رات 11-12 بجے تک باہر محلے میں ٹھیلا لگائے رکھتا۔ سردیوں اور دھند کی وجہ سے اماں مجھے عشاء کے بعد باہر رکنے نہیں دیتی تھی، کہتی کہ دھند اتنی تیز ہوتی ہے، نظر تو کچھ آتا نہیں ہے،
تو ایویں ہی کوئی اور نقصان نہ ہو جائے۔ سب محلے والوں نے اماں کی بات سے سہمت ہو کر میرے ٹھیلے پر بہت بڑا بلب لگوا دیا تاکہ دھند میں بھی مجھے صاف صاف سب دکھائی دے۔ اب اماں کی پریشانی بھی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے کمائی کرنے لگا۔ میرا گھر ایک دفعہ پھر خوشحالی کی طرف جانے لگا تھا۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے محلے میں اب چائے بہت کم بکنے لگی۔ میں بہت پریشانی میں آ گیا تھا کیونکہ اب تو صرف میری ہی کمائی پر پورا گھر ٹکا ہوا تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میری کمائی میں بہت کمی آ گئی تھی۔ محلے میں تو اب کوئی بھی چائے نہیں لیتا تھا۔ بہت کم گھر تھے جو شام کی چائے مجھ سے خریدتے تھے اور چائے لے جاتے تھے، جبکہ دکاندار میرے ریگولر کسٹمر تھے۔ خرچے کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تو باجی نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے جڑے ہوئے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو فی الحال باجی نے جو رقم تھوڑی تھوڑی کر کے جوڑ رکھی تھی اسی میں سے گزارا ہو رہا تھا، لیکن کب تک ہم وہی رقم کھاتے رہتے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو وہ بھی ختم ہو ہی جانی تھی۔ ابھی گرمی پوری طرح آئی نہیں تھی۔ بازار میں میری اچھی کمائی ہونے لگی۔ آتے جاتے گاہک مجھ سے چائے پینے لگے اور جو کوئی ایک دفعہ مجھ سے چائے پی جاتا وہ دوبارہ میرے ٹھیلے پر ضرور آتا۔ اب میں اس بازار میں ہی سر توڑ کوشش کرنے لگا۔ اب میں اپنا زیادہ وقت بازار میں لگاتا کیونکہ بازار میں فی الحال ابھی کام کچھ بہتر چل رہا تھا۔ بازار سے واپسی پر میں اکثر تھک جاتا تو اماں کو بتائے بغیر میں نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا، لیکن اکثر میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاتا۔ جب مجھے کبھی عجیب محسوس ہوتا تو مجھے بخار لازمی ہوتا۔ اس کی وجہ سے اماں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میں شارٹ کٹ راستہ استعمال کر کے گھر تک آیا ہوں۔ میں بھی کیا کرتا، بازار گھر سے کافی دور تھا، میں تھک جاتا تھا۔ اب تو یہی معمول بن چکا تھا۔ میں دن میں صحیح راستے سے بازار آتا اور جاتے وقت ہمیشہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتا۔ کبھی کبھار مجھے ڈر محسوس ہوتا، لیکن زیادہ تر تو میں ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار میں بھی میری کمائی کم ہوتی نظر آنے لگی کیونکہ موسم اب بہت بدل چکا تھا اور گرمی کی وجہ سے شاید لوگوں کی چائے کو لے کر ڈیمانڈ بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ میں پھر بھی صبح سے لے کر رات گئے تک 4 پیسے جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اب تو اکثر ہی میں گھر جاتا تو مایوسی کے ساتھ گھر میں قدم رکھتا اور اماں سے کہتا کہ اتنے ہی جمع کر پایا ہوں۔ اماں بھی مایوسی کے ساتھ پیسے پکڑتی اور خاموشی سے اندر چلی جاتی۔ میں روزانہ بہت کوشش کرتا تھا کہ میری کمائی اچھی ہو۔ میری چائے تو ویسے سب کو پسند تھی۔ دکاندار تو میرے ریگولر کسٹمرز تھے، وہ تو مجھ سے ہی چائے لیتے تھے۔ ان کے منہ کو کسی اور کی چائے پسند ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ کا یہ میرے اوپر لاکھ کرم تھا کہ دکاندار چائے لازمی پیتے تھے، لیکن باہر کے گاہک بہت کم ہو گئے تھے۔ کوئی اکا دکا گاہک ہوتا تھا جو کبھی چائے خریدنے آ جاتا۔ زیادہ تر تو گرمی نے لوگوں کا چائے سے دل ہی چڑھا دیا تھا۔ آج جب میں بازار سے ہوتا ہوا گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے اسی سنسان سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں سڑک کے درمیان میں پہنچا تو تیز آندھی کے ساتھ طوفان آنے لگا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور تیز قدم چلتا ہوا گھر کی طرف جانے لگا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ چاروں طرف کوہرا پھیل گیا اور اس کوہرے میں سامنے 2 فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور اپنے ٹھیلے کو سڑک کے کنارے کھڑا کر کے اس طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی اور وہیں میری آنکھ لگ گئی تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے خواب میں آئی ہے جو بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کا خوبصورت حسین چہرہ ایک خوفناک شکل میں بدل گیا اور میں چیخیں مارتا ہوا اٹھ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کوہرا کافی زیادہ کم ہو چکا تھا۔ خواب کے بعد میں پسینے میں شرابور یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا عجیب خواب ہے۔ خیر طوفان تھوڑا کم ہوا تو میں نے گھر کا راستہ لیا۔ آج سچ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میرا جی نہیں کر رہا تھا کہ صبح میں بازار ٹھیلا لے کر جاؤں۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ اماں نے مجھے گرم دودھ کے ساتھ دوائی دی اور سو جانے کے لیے کہا۔ باجی نے کہا کہ کل سے اس کو ٹھیلا دے کر مت بھیجیے گا، اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ مگر گھر والوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بخار مجھے سنسان سڑک پار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹھیلا لے کر چلا جاؤں، آج بھی ٹھیلا لگا ہی لوں، یہ نہ ہو کہ کوئی پیسہ ہاتھ نہ آئے، آج خالی ہی رہنا پڑے۔ لیکن میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے باجی اور اماں نے مجھے کام پر نہیں جانے دیا اور آج میں نے گھر پر رہ کر ہی آرام کیا۔ کچھ مجھے تھکاوٹ بھی بہت ہو چکی تھی، گھر سے بازار کا فاصلہ بہت زیادہ تھا اور ٹھیلے کو دھکا لگانا ہی بہت بڑی بات تھی، میرے کندھے ٹوٹنے والے ہو جاتے تھے اتنے وزنی ٹھیلے کو دھکا لگا کر۔ چھٹی تو بوجوہ میری ہو چکی تھی، لیکن میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے ٹھیلا نکالوں اور بازار کی طرف چلنے لگوں، لیکن کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری تو صبح ہوتے ہی میں نے جلدی سے اپنا ٹھیلا تیار کیا اور کسی کی بات سنے بغیر میں بازار کے لیے نکل گیا۔ آج میں کافی زیادہ فریش محسوس کر رہا تھا۔ آج ہمت دوبارہ سے ایسے تھی جیسے پہلے دن کی طرح میرے اندر ہمت آ گئی ہو۔ میں تیز قدم چلتا ہوا بازار پہنچا۔ جیسے ہی جا کر میں بازار میں کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ آج تو جمعہ ہے، آج زیادہ تر دکانیں نہیں کھلی ہوں گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اتنی دور آیا بھی ہوں تو یاد ہی نہیں رہا کہ جمعے والے دن تو دکانیں ہی بہت کم کھلتی ہیں۔ میں پھر بھی اللہ کا نام لے کر بیٹھا رہا کہ کوئی نہ کوئی گاہک ضرور آئے گا۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی گاہک میرے ٹھیلے پر نہ آیا۔ میں بہت زیادہ مایوس تھا، مجھے بہت رات ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح سے لے کر اب تک 1 روپیہ بھی نہیں کمایا تھا، اوپر سے عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ گرمی کا موسم مجھے کمائی کرنے نہیں دے گا، کیونکہ گرمی کی شدت نے چائے کی ڈیمانڈ کو کم کر دیا تھا۔ میں ابھی گھر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے سامنے سے 2 لڑکیوں کو اپنے ٹھیلے کی طرف آتے دیکھا۔ یہ دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے ان لڑکیوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے آتے ہی مجھ سے چائے مانگی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگا، اور جیسے ہی میں ان کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہوا تو اچانک موسم بدلتا ہوا نظر آیا۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ کہیں بارش نہ آ جائے یہ سوچ کر میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کسی چھتری کا بھی انتظام نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ان دونوں لڑکیوں کو چائے بنا کر دی۔ جب تک وہ لڑکیاں میرے ٹھیلے پر کھڑی رہیں موسم ایسے ہی بدلتا رہا، اور جیسے ہی ان لڑکیوں نے مجھے چائے کے پیسے دیے تو موسم ایک دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ان 2 لڑکیوں نے مجھے چائے کے پیسے میری اجرت سے زیادہ دیے تھے۔ میں ان کا منہ حیرانی سے دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو کہ بے حد خوبصورت تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ روزانہ یہیں ہوتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، میں روز اسی جگہ آ کر اپنا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہمیں آپ کی چائے بہت پسند آئی ہے، اب ہم روزانہ آپ سے اسی وقت آ کر چائے پیا کریں گے، امید ہے کہ آپ ہمارے آنے کا انتظار کیا کریں گے۔ اس کا کہنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو انکار ہی نہ کر سکا۔ میں اس کے خیالوں میں کھو گیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں روزانہ ان کا انتظار کیا کروں گا۔ وہ ہنستی مسکراتی چلی گئی۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت حیران تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں خوشی کا سما بھی بن گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ مجھے وہ بے حد پسند آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی تھی ہی اس قابل کہ اسے کوئی بھی دیکھتا تو اس پر فدا ہو جاتا۔ میری آنکھوں سے وہ چاند سا چہرہ اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ میں روز وقت پر بازار آتا اور رات گئے تک ان دونوں کا انتظار کرتا رہتا، اور وہ دونوں لڑکیاں عشاء کے بعد میرے ٹھیلے پر آتیں اور چائے پی کر مجھے میری اجرت سے زیادہ پیسے دے کر چلی جاتیں۔ میں بے حد خوش ہوتا۔ اب میں شارٹ کٹ راستہ بھی استعمال کرتا، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جب سے میں ان 2 لڑکیوں سے ملا ہوں میرے ساتھ سنسان راستے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پر میں ان باتوں پر زیادہ غور نہ کرتا۔ اب مجھے میرا کام صرف یہی لگتا تھا کہ میں ان لڑکیوں کے لیے ہی ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں صرف وہی سما گئی تھی۔ میں اس کے انتظار میں ساری دوپہر نکال دیتا اور رات تک اس کا انتظار کرتا۔ دھوپ کی شدت مجھے جھلسا دیتی، لیکن میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ڈھیٹوں کی طرح اس کا انتظار کرتا رہتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ وہ روز میرے ٹھیلے پر آتی اور روز چائے پی کر جاتی، اور میں روز چاند سے چہرے کا دیدار کرتا رہتا۔ ایک دن میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی
جس کی وجہ سے میں ٹھیلا لے کر نہ جا سکا۔ آج میں بہت اداس تھا کیونکہ میں نے اس حسین چہرے کو دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ وہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دور سے آتی ہیں تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو رات بھی اسی سوچ میں گزرنے لگی کہ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باجی نے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی دونوں لڑکیاں کھڑی تھیں۔ باجی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئیں کیونکہ وہ ہمارے محلے کی نہیں تھیں۔ باجی نے ان سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے آپ کو، تو ان دونوں نے میرا نام لیتے ہوئے باجی سے کہا کہ ہمیں احمد سے ملنا ہے۔ باجی بہت حیران پریشان ہوئی اور سوچنے لگیں کہ احمد نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اتنے میں واش روم سے نکل رہا تھا کہ میری نظر اسی حسین چاند سے چہرے پر پڑی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن باجی کھڑی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے دروازے کے پاس جانے لگا اور پوچھا کہ آپ دونوں یہاں کیسے، اور گھر کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ دونوں مسکرانے لگیں، اور ان میں سے ایک جو بے حد خوبصورت تھی کہنے لگی کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تم تو پھر ایک انسان ہو۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور باجی سے چائے بنانے کا کہا۔ باجی کو بتایا کہ یہ میری ریگولر کسٹمر ہے جو آج میرا ٹھیلا نہ پا کر گھر تشریف لے آئی ہیں۔ باجی اور اماں بھی سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور اب تو وہ اکثر چائے پینے کے بہانے گھر بھی آ جاتی تھی۔ باجی نے ان دونوں سے ان کا نام پوچھا۔ ایک نے اپنا نام فاطمہ جبکہ دوسری نے اپنا نام اقصیٰ بتایا۔ دونوں کے نام بہت خوبصورت تھے، لیکن اس چاند سے چہرے والی کا نام اقصیٰ تھا۔ اب اکثر اقصیٰ اکیلی بازار میں ٹھیلے پر آتی اور گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھار گھر پر آ کر اماں اور باجی کی بھی مدد کر دیا کرتی تھی۔ کبھی پیسے دے جاتی تو کبھی اچھے اچھے کھانے گھر چھوڑ کر جاتی۔ سب بہت حیران تھے۔ اقصیٰ کا میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہونا سب کے لیے حیران کن تھا، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ مجھے اقصیٰ کا اپنے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا بہت پسند تھا۔ میں ہر روز اقصیٰ سے ایک ہی سوال کرتا۔ اقصیٰ جب بھی ٹھیلے پر آتی تو تیز اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اپنے ساتھ لے کر آتی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، اور جیسے ہی اقصیٰ ٹھیلے سے چائے پی کر چلی جاتی تھی تو ساتھ ہی وہ ہوائیں تھم جاتی، موسم اپنی گرمی کی شدت اختیار کر لیتا۔ میں اکثر اقصیٰ سے پوچھتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میری بات کو ٹالتے ہوئے کہتی وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ آج ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اقصیٰ اور فاطمہ میرے ٹھیلے پر چائے پینے آئیں تو آج بھی میری کمائی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے مجھے معمول کے مطابق میرے پیسوں سے زیادہ اجرت دی اور چائے پی کر چلی گئی۔ میں گھر گیا تو مایوسی سے اماں کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ آج بھی کمائی اتنی ہی ہوئی ہے۔ اماں نے بھی مایوسی سے پیسے پکڑے اور خاموش ہو گئیں۔ موسم خراب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ٹھیلے سے سامان اٹھا کر گھر کے اندر رکھنا شروع کیا۔ جب میں نے سارا سامان اٹھا لیا تو مجھے ٹھیلے پر ایک پیکٹ ملا۔ میں اس پیکٹ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے جیسے ہی اس پیکٹ کو کھولا تو اس کے اندر بہت زیادہ پیسے تھے اور ساتھ میں زیور اور ہیرے جواہرات بھی تھے۔ یہ پیکٹ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے اماں اور باجی کو بلایا۔ سب بہنیں اکٹھی ہو گئیں اور اس پیکٹ میں لپٹی چیزوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ٹھیلے پر سارا دن میں کون کون آیا ہے؟ پتہ نہیں کس کا سامان ہے یہ، ایسے ہی نہ ہم کسی کی امانت میں خیانت کر دیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آج میرے ٹھیلے پر سوائے فاطمہ اور اقصیٰ کے اور کوئی نہیں آیا۔ آج تو دکان والوں نے بھی مجھ سے چائے نہیں پی۔ یہ سن کر سب گھر والے بہت پریشان ہوئے، اور اماں نے کہا کہ پھر تو یہ چیزیں اقصیٰ لوگوں کی ہی ہیں۔ میں نے اماں سے نامے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میں نے ٹھیلے سے اپنا سامان اٹھایا تو سامان کے نیچے سے یہ پیکٹ نکلا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا تو سامنے اقصیٰ کھڑی تھی۔ میں نے اقصیٰ سے اس پیکٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ یہ پیکٹ میں نے ہی رکھا ہے، ان چیزوں کو بیچو اور بیچ کے اپنی بہنوں کے اچھے رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کر دو اور اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اقصیٰ کہنے لگی کہ تم اکثر مجھ سے ایک سوال کرتے تھے، آج میں تمہیں اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آئی ہوں۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ میری اصلیت جاننے کے بعد تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ میں نے اقصیٰ سے وعدہ کر لیا اور اس سے حقیقت بتانے کے لیے کہا، میں ایک جن ذاتی ہوں اور بچپن سے ہی تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس سنسان سڑک پر جب تم آتے تھے تم مجھے اچھے لگتے تھے، مجھے تم سے عشق ہو گیا۔
میں نے تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے ٹھیلے کا پتہ لگایا۔ پھر میں تمہارے ٹھیلے سے چائے پینے لگ گئی اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے میں تمہارے گھر تک جا پہنچی۔ میرا تم سے کوئی بھی غلط ارادہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے بالکل بھی ناراض نہیں کرو گے۔ میں اقصیٰ کی باتیں سن کر پہلے تو خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر اس کے حسن میں اتنا کھو گیا کہ اس سے ڈرنا ہی بھول گیا۔ اقصیٰ میرے ساتھ رہنے لگی اور میری ہر مشکل میں میری مدد کرنے لگی۔ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور آج الحمدللہ میرا اپنا محلوں جیسا گھر ہے۔ میں نے اپنی ساری بہنوں کی شادیاں کر دیں، اماں کو حج کروایا۔ اب میری شادی کی باری تھی۔ میں نے اماں سے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اقصیٰ بہت پسند ہے اور میں اقصیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں اقصیٰ سے میری شادی کروانے کے لیے رضامند ہو گئیں، کیونکہ اماں لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اقصیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اقصیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی اس کی حقیقت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ آج میں اور اقصیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ آج تک میرے گھر والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ اصل میں اقصیٰ کی اصلیت کیا ہے۔ ہم نے آج تک اس راز کو راز ہی رکھا، جو کہ کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ہونے دیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔